جبکہ بعض ائمہ نے قربانی کے وجوب کے بجائے قربانی کے سنت ہونے کا قول بھی نقل کیا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابی حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ دوسرے ائمہ میں سے جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طریقے سے ایک قول امام مالک کا بھی ہے کہ قربانی واجب نہیں بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس وجہ سے اسلامی ممالک کے اندر دوسرے ملکوں اور شہروں کے اندر قربانی کا وہ رجحان اور وہ ولولہ اور جذبہ نظر نہیں آتا جو پاک و ہند کے اندر نظر آتا ہے، چونکہ ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیلیں بڑی قوی ہیں، اور ان دلیلوں کی روشنی میں امام صاحب رحمہ اللہ نے یہ نقل کیا ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہی نہیں بلکہ یہ واجبات میں سے ہے۔ اس کے پیچھے پھر دلائل ہیں، مثلا ایک دلیل موٹی سی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلنا۔ اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کو قربانی کرنے کی وسعت عطا فرمائی اور وہ قربانی کرنے کے پیسے اس کے پاس موجود تھے، پھر بھی اس نکمے نے بخل سے کام لیا، سستی اور کاہلی سے کام لیا اور اس نے قربانی نہیں کی، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسلمانوں کے مجمع میں نہ آئے۔ من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلنا، اس کو چاہیے ہمارے مصلی میں ہماری نماز کی جگہ پر عیدگاہ میں بالکل بھی نہ آئے۔ اس آدمی کا عید کے مجمع کے اندر آنا مناسب نہیں ہے جس آدمی کے اندر اللہ نے قربانی کرنے کی صلاحیت اور وسعت دی تھی، پھر بھی اس بخیل نے اپنے چار پیسے بچانے کے لیے قربانی نہیں کری اور کہا کہ یہ پیسے میرے کسی اور مقصد میں کام آ جائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاکید ہے، اس سے تاکید معلوم ہوتی ہے، اور تاکید وجوب کا تقاضا کرتی ہے۔ اس طرح کے اور بھی دلائل ہیں، لیکن میں چونکہ آپ ایک عوام ہیں، عوام کے سامنے فقہی دلائل اور ائمہ کے دلائل اور اس کا باہمی تقابل اور اس کے اندر وجہ ترجیح امام صاحب کے قول کی یہ سب نقل کرنا، یہ تو درس گاہوں کے سبق ہیں جو مدرسے میں اساتذہ طلبہ کے سامنے نقل کرتے ہیں، یہ تو ہماری درس گاہوں کے مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے کے مسائل۔ عوام کو تو موٹی موٹی چیزیں بتانی چاہیے اور وہ موٹی موٹی باتیں سن کر بس اس پر عمل کریں، وہی ان کے لیے نجات ہے انشاءاللہ۔ خلاصۃ الکلام یہ کہ چونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں قربانی کرنا صاحب استطاعت کے اوپر واجب ہے، اور پھر اس میں ایک قول اور بھی یہ نقل کیا حضرت نے کہ گھر کے کسی ایک فرد کا قربانی کر لینا تمام گھر والوں کی طرف سے کافی، بلکہ جتنے بھی صاحب نصاب ہیں، جتنے بھی صاحب استطاعت ہیں، سب کو اپنی 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 طرف سے قربانی کرنی پڑے، کیونکہ بعض ائمہ نے یہ قول بھی نقل کر دیا ہے کہ اگر قربانی کو واجب بھی مان لیا جائے جیسا کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، تو اگر قربانی کو بعض دلائل کی روشنی میں واجب مانا جائے تو بھی پھر اس کی صورت یہ ہوگی کہ گھر کا کوئی ایک فرد اگر قربانی کر دے اور اس میں تمام گھر والوں کی نیت کو کر لے تو سب کی طرف سے وہ ایک حصہ ایک قربانی کافی ہو جائے گی۔ امام صاحب فرماتے ہیں نا، جہاں تک سب کی نیت کا تعلق ہے تو ثواب میں تو نیت کا اعتبار ہوگا کہ ایک گھر کا فرد اپنا کوئی حصہ کر رہا ہے، کوئی جانور ذبح کر رہا ہے اور اس کے اندر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ اس جانور کے اوپر جو اجر و ثواب آپ مجھے عطا فرمائیں، اس اجر و ثواب میں میرے گھر کے تمام افراد کو آپ شامل فرما دیجئے، تو اجر و ثواب کے اندر تو ایک حصے پر ایک جانور کے اوپر تمام گھر کے افراد شامل ہو جائیں گے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے وجوب کی ادائیگی کا، تو واجب تو ان لوگوں کا کسی صورت میں بھی ادا نہیں ہوگا جن لوگوں کے پاس استطاعت موجود ہے اور وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، سب کو الگ الگ کرنی پڑے گی۔ فقہی مسئلے کی وجہ سے پاک و ہند کے اندر الحمدللہ قربانی کا بڑا رواج ہے۔